فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ کے احکام کو سنو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تقوی کے بارے میں بتایا ہے کہ تم جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تقوی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ متقی لوگ ہی کامیاب ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی لوگ جنت میں ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تقوی کتنا اہم چیز ہے۔ تقوی کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کی جانچ پڑتال کرے گا، اور تقوی کے بنیاد پر ہی انسان کی کامیابی اور ناکامیابی کا جائزہ اللہ تبارک و تعالی لے گا۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ تقوی اصل میں کہتے کس کے، تقوی کا اصل معنی ہوتا کیا ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہمیشہ اس بات کا خوف ہو، اس بات کا ڈر ہو، ہمارے دل کے اندر ہمیشہ یہ خیال ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم کو ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس خیال کا نام، اس خوف کا نام تقوی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ خوف ہو، یہ خیال ہو، وہ کبھی برائی کرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ جب برائی کرنے جائے گا اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے۔ جب انسان کو ایک خیال آئے گا تو گناہ سے آٹومیٹک وہ خود بچ جائے گا۔ تو اس خیال کا نام ہی تقوی ہے۔ اور میں نے جیسا بتایا کہ تقوی کے بنیاد پر ہی انسان کے کامیاب اور ناکامیابی کا جائزہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو کامیاب کہا ہے جو میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ متقی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ان للمتقین مفازا، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہوگا، قرآن جو ہے، قرآن ایک کتاب ہے جو پوری انسان کے لیے، جتنے انسان اس دنیا کے اندر ہیں ان سب انسانوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کا راستہ بنایا ہے۔ راستہ چننے کے لیے قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے بتایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ یہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں گے، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہوں گے، جو لوگ متقی ہوں گے، وہی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہی لوگ قرآن سے ہدایت پا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں پا سکتا ہے۔ تو قرآن سے ہدایت پانے کے لیے، قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو چیز شرط ہے
وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ ہمارے اندر آئے کیسے؟ تقویٰ ہم متقی ہیں کہ نہیں، ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے؟ حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ ایک عمارت ہے جس کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ تقویٰ ایک عمارت ہے جس کے 4 پلرز ہیں، جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ متقی ہوگا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ تم صرف اور صرف اللہ سے ڈرو، الخوف من الجلیل، کہ تم صرف اور صرف اللہ سے ڈرو، دنیا کا ڈر دل سے نکال دو۔ والعمل بالتنزیل، اور کوئی عمل کرو، کوئی کام کرنے جاؤ قرآن سے رہنمائی حاصل کرو۔ ہر عمل سے پہلے کوئی عمل کرو نازل شدہ دین کے مطابق عمل کرو، متقی بن جاؤ گے۔ تیسری چیز حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں والقناعۃ بالقلیل، کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، اور دنیا حاصل کرنے کی تلاش نہ کرو۔ جتنا اللہ نے دے دیا اللہ سے راضی ہو جاؤ اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اور چوتھی بات حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا لِلرَّحِيلِ، اور قیامت کی بھی تیاری کرو، کیونکہ ایک دن موت بھی آنی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ متقی ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 3 چیزیں اور شامل کر لو۔ فرماتے ہیں ان یطاع فلا یعصی، کہ اللہ کی فرما برداری کرو، زندگی ایسی گزارو کہ تم اللہ اس کے رسول کی معصیت نہ کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، متقی بن جاؤ گے۔ فرماتے ہیں یذکر ولا یکفر، ناشکری نہ کرو، اللہ کی شکر گزاری بجا لاؤ، خوشی ہو اللہ کی شکر گزاری کرو، مصیبت میں ہو صبر کرو، یہ تو ہم لوگ کے لیے بہتر ہے۔ تیسری چیز حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یذکر ولا ینسى، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کے ذکر سے دور نہ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے۔ 8ویں بات حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے ارد گرد کانٹے ہوں؟ کیا آپ کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے ہیں؟ اما سلکت طریقا ذا شوک، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں میں گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب پوچھتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، جب آپ اس راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کیسے گزرتے ہیں اس راستے سے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب اس راستے سے گزرتا ہوں تو اپنے کپڑے کو اچھے سے سمیٹ لیتا ہوں اور جلدی سے گزر جاتا ہوں کہ کہیں کانٹے کپڑے میں لگ کر کپڑے نہ پھٹ جائیں۔ شمرت واشتہدت، اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ آپ اپنی زندگی دنیا کی محبت، دنیا کی برائی سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے پاس چلے جائیں، جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے پاس چلے جائیں، دنیا سے بچا کر، دنیا کی خوبصورتی سے بچا کر، دنیا کی برائیوں سے بچا کر، یہی تقویٰ ہے۔ اس کی ایک مثال یوں بیان کرتا ہوں کہ سمندر جو ہے، سمندر کے اوپر کشتی چلا کرتی ہے، جب تک کشتی سمندر کے پانی کے اوپر چلتی ہے ایک دم صحیح سلامت رہتی ہے، اور جیسے ہی پانی کشتی کے اندر چلا جاتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے، ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کشتی ایک انسان کی زندگی ہے اور سمندر دنیا اور اس کی محبت ہے، دنیا اس کی خوبصورتی ہے۔ جب تک انسان سادہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، تقوی اختیار کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہتا ہے،
تب تک ٹھیک ہے، تب تک وہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اور جیسے اس کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کی خوبصورتی سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، دنیا کی لالچ اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر تباہی و بربادی آگے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ دنیا اور اس کی خوبصورتی سے بچے رہنا ہے، برائیوں سے بچے رہنا ہے، ہم متقی بن جائیں گے۔ 9ویں بات، ابن المعتز بیان فرماتے ہیں خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، فرماتے ہیں کہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ دونوں ہی چھوڑ دو، متقی بن جاؤ گے۔ لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو کیونکہ پہاڑ کنکریوں سے ہی بنتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ کیوں؟ انسان گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، چھوٹا گناہ سمجھ کر بار بار اس گناہ کو کرتا ہے، اور اس گناہ پر اصرار ہونے کی وجہ سے، وہ گناہ بار بار سرزد ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور سچ کہا ہے سلف نے، سلف کا یہ قول ہے لا تنظر الی المعصیہ ولکن انظر الی عظمت من عصیت، کہ تم گناہ کی طرف نہ دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو، جس کی تم معصیت کر رہے ہو، وہ کتنا بڑا ہے۔ ہم چھوٹا گناہ کر رہے ہوتے تب بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب بڑا گناہ کرتے ہیں تب بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ فرق کچھ نہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرتے رہیں، تاکہ جتنی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے معاف کرا لیں۔ 10ویں بات، امام راغب اصفہانی نے خلاصہ نکال دیا، وہ صاف صاف بتا دی کہ تقویٰ کیا ہے۔ فرماتے ہیں حفظ النفس عما یکسب، کہ انسان ہر اس کام سے رک جائے جس سے انسان گنہگار ہو جائے، وہ متقی ہے۔ انسان جس کام کو کرنے سے پہلے سمجھے کہ یہ کام گناہ کا کام ہے، اس کام کو کرنے سے میں گنہگار ہو جاؤں گا، اور پھر اس سے رک جائے، متقیوں کی نشانی ہے۔ یہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہونے کی علامت ہے۔ یہ ٹوٹل 10 چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، جو ایک متقی کے اندر ہونی چاہیے۔ جو ایک انسان اگر تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنے اندر پرہیزگاری لانا چاہتا ہے، تو یہ 10 چیزیں ہونا انسان کے اندر لازمی ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یقین کر لو اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اور یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ متقی ہی اللہ کے ولی۔ اللہ نے فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ قیامت کا عالم ہم سب جانتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں جو لوگ اللہ کے ولی ہوں گے ان کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اگر اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ تو انسان کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ ہمارے میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، ہم متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، گناہوں سے دور جانے والے ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان تازہ رہتا ہے، انسان کا دل ہمیشہ تازہ رہتا ہے، انسان اللہ کے ذکر کرنے سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل تازہ رہتا ہے، انسان کا دل کو تازگی محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور انسان جب یہ سب چیزیں کرے گا تو انسان کو فرصت ہی نہیں ملے کہ وہ گناہ کا کام کرے۔ ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ یہ 10 باتیں تھیں جو انسان کے اندر ہونا ضروری ہے ایک متقی بننے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
تقوی اختیار کرنے والا بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اللہ سے ڈرنے والا بنائے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔